بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھنا۔ 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کے باشندے منا عرفات میں حجاج کرام کی ضرورت کے لیے پانی سے لدی ہوئی سواریاں لے جاتے تھے۔ حج قران اور حج افراد کرنے والے پہلے سے احرام کے اندر ہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے طواف قدوم نہیں کیا ہے تو مینا جانے سے پہلے طواف قدوم کریں گے۔ اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی کرنی ہے تو طواف میں رمل اور اجتباء بھی کیا جائے گا اور سعی میں تلبیہ پڑھیں گے۔ حج قران کرنے والوں کے لیے افضل ہے کہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیں۔ حج تمتع کرنے والے اور مکے کے باشندوں کو آج یعنی 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے۔ اگر چاہیں تو 8 ذی الحجہ سے پہلے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن آسانی اسی میں ہے کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھیں۔ احرام باندھنے سے کئی روز پہلے حج کی تیاری کریں۔ مقامات حج کے مطابق ارکان حج کی آپس میں مشق کر لیں۔ 5 دن کے لیے کھانے کا سوکھا سامان جیسے چنے ہیں، نمکین ہیں، بسکٹ ہے، ORS پاؤڈر یا گھول ہے کہ اگر ضرورت پڑے یا کھانا نہ ملے تو کام چل سکے۔ اسی طریقے سے ایک جوڑی احرام الگ سے، ایک جوڑی کپڑے، مزدلفہ کے لیے چٹائی، ایک لوٹا، ایمرجنسی دوائیاں، کینچی، استرا، بلیڈ، یہ اپنے پاس رکھیں اور رقم اتنی کہ 5 دن کے لیے کافی ہو سکے۔ زیادہ رقم لے کر جانا یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر ہو سکے تو پٹھو بیگ بنائیں، اس سے چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو اچھی طرح صفائی کے ساتھ غسل کریں اور وضو کریں اور احرام کی چادر لپیٹ لیں۔ اگر ممکن ہو تو مسجد حرام میں آئیں، لیکن آپ کے لیے شاید اس روز ممکن نہ ہو۔ حاجیوں کی اکثریت عزیزیہ میں رہتی ہے۔ حج سے 3 روز پہلے بسیں بند ہو جاتی ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو شاید اس روز مسجد حرام میں آنا ممکن نہ ہوگا، تو اپنے ہوٹل پر یا اپنے محلے کی مسجد میں آئیں یا حدود حرم میں کہیں بھی احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو آج خصوصی تو خاص طور پر 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھیں۔ اگر یاد ہو تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اگر یہ صورت یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی پڑھیں۔ اس کے بعد سر کھول دیں۔ احرام سے سر ڈھک رکھا ہے یا ٹوپی سے تو ٹوپی اتار دیں اور حج کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اگر عربی زبان میں دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں کہہ لیں، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے، اتنی بلند کہ خود سن لیں، اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، اور اب برابر اللہ کا ذکر، تسبیحات یہ پڑھتے رہیں اور برابر تلبیہ پڑھتے رہیں۔ عورتیں تلبیہ آہستہ پڑھیں گی، مرد حضرات تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں، آپ احرام کے اندر آ گئے۔ 8 تاریخ جیسے ہی شروع ہوگی ایسے ہی آپ کو احرام باندھ کے تیار رہنا ہے۔ 7 تاریخ کے دن میں ہی آپ کو بتا دیا جائے گا، یا اس سے پہلے بھی اعلان آئے گا، ہو سکتا ہے اس سے پہلے اعلان آئے
کہ آج 8 تاریخ کو عشاء کی نماز کے بعد احرام باندھ کر تیار رہیں. آپ اپنی طرف سے احرام باندھ کے تیار رہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کو ورگلائیں کہ احرام 8 تاریخ میں صبح باندھیں گے، اور اگر معلم کی بس نہ آئی تو ہم خود چلے جائیں گے. تو اگر مینا آپ کو اکیلا جانا پڑے اور آپ کے ساتھ فیملی ہے یا بڑے بوڑھے ہیں تو آپ کو صبح پریشانی ہو سکتی ہے اور معلم کے خیموں تک ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچ پائیں. اس لیے کسی کی باتوں میں نہ آئیں. رات ہی کو احرام باندھ کے تیار رہیں. جیسے ہی معلم کی بسیں آئیں آپ لبیک پڑھتے ہوئے اپنا مختصر سا سامان اٹھائیں اور بس میں اس نیت سے سوار ہوں کہ اب میرا مولا مجھے حج کے لیے بلا رہا ہے. اور اگر بس میں شروع میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اگر دیکھیں بھیڑ ہے تو آپ بھیڑ سے الگ رہیں، دھکا مکی نہ کریں، کہیں بھی ایسی پوزیشن نہ بنائیں جس سے غصہ آئے. آپ واپس اپنے روم پر چلے جائیں اور جا کر سو جائیں. رات میں جب دوبارہ بسیں آئیں گی تو معلم کا آدمی آپ کو آپ کے روم پر اٹھانے کے لیے آئے گا. اسی طرح رات سے لے جانا شروع کرتے ہیں اور پوری رات دھوتے ہیں، حاجی کو دھوتے رہتے ہیں. صبح اور کل دوپہر تک تمام حاجیوں کو مینا پہنچا دیتے ہیں. معلم کے آدمی حج سے کئی روز پہلے مینا کا کارڈ لے کر، کھانے کا ٹکٹ لے کر آپ کے پاس آئیں گے. جب وہ آپ کے پاس مینا، عرفات اور کھانے کا ٹکٹ لے کر آئیں، اگر آپ کو میٹرو کا ٹکٹ دیا گیا ہے تو ان سے یہ ضرور معلوم کریں کہ مزدلفہ میں ہمارا قیام اسٹیشن سے سیدھے ہاتھ پر ہوگا یا الٹے ہاتھ پر. اگر آپ مخالف سمت اتر گئے تو پریشان ہو جائیں گے. جیسے آپ احرام باندھیں گے ایسے ہی اپنے جتنے بھی آپ کے کارڈ ہیں، آپ کا اقامہ ہے، معلم کا کارڈ ہے، ہاتھ میں پہننے کا کٹا ہے، پٹا ہے، حج کمیٹی کی طرف سے دیا گیا اسٹیل کا کڑا، یہ ہر وقت اپنے ہاتھ میں پہن کر رکھیں. خاص طور سے ایام حج میں اگر راستہ بھول گئے یا کھو گئے یا کوئی حاجی بچھڑ گیا تو انہی نشانیوں سے آپ اپنے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. جب آپ مینا جانے کے لیے بس میں سوار ہوں تو سفر کرنے کی دعا پڑھ کر سوار ہوں اور برابر تلبیہ پڑھتے رہیں. بس آپ کو مینا چھوڑے گی آپ کے معلم کے خیموں کے باہر. معلم کے آدمی آپ کو اپنے خیمے میں چھوڑ کر آئیں گے. اگر آپ خیمے میں سب سے پہلے پہنچ گئے تو خیمہ 2 پارٹس، 2 حصوں میں ہوتا ہے اور بیچ میں پردہ ہوتا ہے. تو جب آپ شروع میں جائیں گے تو پردہ مڑا ہوا ہوگا. تو آپ اگر پہلے پہنچ جائیں تو سب سے پہلا یہ کام کریں کہ اس پردے کو گرا دیں تاکہ ایک طرف 2 روم بن جائیں، ایک طرف مستورات عورتیں اور ایک طرف مرد. اور اگر آپ پہلے نہ پہنچے، آپ سے پہلے حاجی موجود ہیں تو ان کو اعتماد میں لینے کی کوشش کریں اور ان سے کہیں کہ پردہ گرا دیں تاکہ عورتیں الگ رہیں اور مرد الگ رہیں. کیونکہ کئی دن مینا میں رہنا ہوتا ہے. اگر مرد عورت ایک ساتھ رہتے ہیں تو بے پردگی ہوتی ہے. اور اگر آپ کے کہنے کے بعد حاجی لوگ پردہ گرانے پر راضی نہ ہو تو کسی بھی صورت میں لڑائی جھگڑا نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ بعد میں پہنچے اور آپ سے پہلے جو حاجی پہنچے ہوئے ہیں وہ آپ کی جگہ، آپ کی سیٹ گھیرے ہوئے ہوں اور آپ کو جگہ ہی نہ دیں. اگر آپ کو مینا میں جگہ نہ ملے تو نہ لڑائی کریں اور نہ بحث کریں، بلکہ مینا میں جہاں معلم کا خیمہ ہے، خیموں کے شروع میں سب سے پہلا خیمہ جو ہے وہ معلم کا آفس ہے. آپ معلم کے آفس میں آئیں اور اپنی شکایت درج کرائیں. معلم کا آدمی آپ کے ساتھ آئے گا اور آپ کو جگہ دلوا دے گا. مینا میں جگہ بہت کم ہوتی ہے. ناشتہ اور کھانا یہ معلم کی طرف سے دیا جائے گا. خیموں کی چھوٹی چھوٹی تنگ گلیاں اور چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے کھانے کی تقسیم میں بھی دقت اور پریشانی ہو سکتی ہے.
اور ٹائم بھی لگ سکتا ہے، اس لیے پہلے سے ذہن بنا کر رکھیں اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ خیموں میں اپنا سامان اپنی سیٹ پر رکھ کر اور مستورات کو سیٹ پر اپنے گدے پر بٹھا کر آپ باہر آئیں، اور باہر آنے کے بعد سامنے مینا کے آپ کا جو خیمہ ہے اس کے سامنے ایک پول، ایک پلر کھڑا ہوگا، اس پلر کا فوٹو لے لیں۔ نیچے آجو باجو برابر میں آگے پیچھے بھی 1-2 پلر کے فوٹو لیں۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ پول نمبر الگ ہے اور بورڈ نمبر الگ ہے۔ بورڈ نمبر تو معلم کے خیمے کا نمبر ہے، اور پول نمبر جو بہت اونچائی سے ہوگا اور دور سے ہی دکھتا ہے۔ ساتھ میں 2-3 پلر کے بھی فوٹو لے لیں، اور استنجے اور وضو خانے کی جگہ اپنے جہاں آپ کا قیام ہے آپ کے دائیں بائیں دونوں طرف دیکھ کر آئیں، اور آنے کے بعد اپنے تمام ساتھی کو بتائیں کہ استنجا خانہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، جہاں بھی آپ کو بھیڑ کم ملے وہاں آپ فارغ ہو جایا کریں۔ کوشش یہ کریں کہ مینا میں اپنی عادت کچھ اس طرح بنائیں کہ دوسرے لوگوں سے ٹائم الگ ہو۔ عین نماز کے وقت وضو کرنے نہ جائیں، عین نماز کے وقت استنجا کرنے نہ جائیں۔ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور رش اتنا ہوتا ہے کہ وضو میں بھی پریشانی ہوتی ہے، اور اسی سے حالات ہوتے ہیں جھگڑے کے۔ تو اپنی عادت کچھ اس طرح بنائیں کہ ہم اس سے گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھ گھنٹہ پہلے فارغ ہو جائیں، یا پھر گھنٹہ آدھ گھنٹہ بعد میں۔ مینا میں جو آپ نقشے کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں، کوبری یعنی پل، مینا کے اندر جو 3 پل ہیں، کون سے پل کے پاس آپ کا خیمہ ہے، اپنے سب ساتھیوں کو سمجھا دیں۔ اور اگر آپ مینا میں رات کو پہنچے تو دن نکلنے پر سمت کا اندازہ کر لیں اور اپنے ساتھیوں کو اچھی طرح سمجھا دیں تاکہ کسی بھی طریقے کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ آج 8 تاریخ میں حاجیوں کے لیے مینا کے اندر 3 کام مسنون ہیں۔ مکہ مکرمہ سے مینا پہنچنا 8 تاریخ میں حاجیوں کے لیے 3 کام مسنون ہیں۔ ایک، مکہ مکرمہ سے مینا پہنچنا اور مینا میں 5 نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھنا۔ مینا کے قیام میں خود کو عرفات کے لیے تیار کریں۔ حج کے مسائل اور ارکان حج اور مناسک حج کا آپس میں مذاکرہ کریں، تکرار کریں۔ تلبیہ، درود شریف، تسبیحات برابر پڑھتے رہیں۔ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں جو لوگ مقیم ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے، اور جو لوگ مسافر ہیں وہ نماز قصر پڑھیں گے۔ نماز کے قصر و اتمام پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنی ہے، اس کے لیے بھی بڑی لمبی لمبی بحثیں مینا میں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بحث سے بچائیں، اس لیے مینا جانے سے پہلے اپنے عالم سے اچھی طرح معلوم کر لیں کہ ہم نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے۔ تو جو آپ کے مسلک کا عالم بتائے کہ آپ مسافر ہوں گے یا مقیم، مسافر ہوں گے تو قصر پڑھیں گے، مقیم ہوں گے تو نماز پوری پڑھیں گے۔ کسی بھی حالت میں بحث اور تکرار میں نہ پڑھیں۔